تمام دوستوں السلام علیکم۔ آپ سب کی تشریف آوری پر دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس ہمارے دور حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے مدعو کی گئے ہے۔ لینڈ ریفارم گلگت بلتستان کے عوام کا 77 سالہ دیرینہ مسئلہ ہے، جس کو ماضی کی حکومتوں نے محض کمیٹی کر کے وقت گزاری گئی ہے، لیکن ہم نے اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے تاریخ میں پہلی دفعہ کابینہ سے لینڈ ریفارم کی منظوری دی ہے۔ اب اسمبلی سے ہو کر قانون بن جائے گا۔ یہ لینڈ ریفارم بل جو ہے گلگت بلتستان کی زمینیں 1952 سے بھی پہلے سے یہ خالصہ سرکار تھا، اور گلگت بلتستان میں خاص کر سکردو اور گلگت استور تقریباً یہ 10 ضلعوں کا جو زمینیں ہیں وہ خالصہ سرکار تھا۔ اب یہ ہمارے حکومت نے اس کو عوام کا ملکیت دیا ہے، اور اس سے گلگت بلتستان کے عوام کو ایک بہت بڑا ان کا مطالبہ تھا، اور انشاءاللہ وہ حل ہوگا۔ گلگت بلتستان کے امن کو استحکام دینے کے لیے جہاں تمام سٹیک ہولڈر کو لے کر چلے ہیں، وہاں سرکاری ریٹ کو بھی بحال رکھا ہے۔ بہتر ماحول اور امن کی وجہ سے گزشتہ سال 10 لاکھ سیاحوں نے گلگت بلتستان کا رخ کیا ہے۔ ہمارے دور حکومت جو 1.5 سال میں اللہ کے فضل سے GB میں ایک تاریخی امن رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں سیکٹیرین ایشو سے یا اور معاملات سے گلگت بلتستان کے امن صحیح نہیں ہوتا تھا۔ اب اللہ کے فضل سے پرامن ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت نے یہ 1.5 سال میں سب سے اہم کام جو قابل ذکر ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے۔ ہمارے حکومت کے بننے کے بعد 2-3 دفعہ وہاں کے لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کی کوشش بھی ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے محنت کر کے مختلف سٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کر کے امن کو بحال رکھا ہے، جس سے گزشتہ سال جو ہے وہاں کے ٹورزم 10 گنا بڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت صوبائی حکومت اداروں کے ساتھ اور بیوروکریسی کے ساتھ ہمارے اچھے کوارڈینیشن ہے، اور ہمارا کولیشن حکومت ہے۔ پیپل پارٹی، نون لیگ، JUI اور PTI کے فارورڈ بلاک مل کے حکومت کر رہے ہیں۔ ہمارے اللہ کے فضل سے آخری 2 سالوں میں جو کام ہوا وہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو میں آپ کے وساطت سے گلگت بلتستان بلکہ پورا پاکستان کو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو حکومت ہے کولیشن حکومت، اس نے یہ 1.5 سال کی کارکردگی یہ بہت بہتر اور اچھے انداز میں کیا۔ انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے 10 مہینے اس میں بھی ہمارا کوشش ہوگا کہ اپنے صوبے کو مزید فعال کریں گے اور مزید آگے لے کے جائیں گے۔ گلگت بلتستان حکومت کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں آئینی حقوق دے دیں۔ اگر آئینی حقوق میں دیری ہوتا ہے، لیٹ ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ ہمیں NFC ایوارڈ کا حصہ بنائیں، اور NFC ایوارڈ کے فارمولے پہ ہمیں بجٹ دیا جائے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے یہاں پہ وفاق لیول پہ کمیٹی بھی بٹھایا ہے، اس میں ہمارے صوبے سے بھی 3 منسٹر ہے اور وفاق سے بھی 3 منسٹر ہے۔ منسٹر فائنانس کے سربراہی میں ہمارا مطالبہ ہے کہ AJK طرز کے جو فائنینشیل ایگریمنٹ ہے اس طرح سے اور NFC فارمولے پہ اگر ہمیں فنڈ دیں گے تو گلگت بلتستان کو 250 ارب روپے ملیں گے، جس سے ہمارے ضروریات کور ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے وہاں صوبائی لیول پہ اپنا جو فیسز ہے، اچھا واٹر اینڈ پاور کے جو بجلی کے
रिकवरी है, उसके अलावा टेक्साइस के जो रिकवरी है, उसमें जो टारगेट हमें मिला था इस साल मेरे ख्याल में 7 अरब का, वो तकरीबन 80% तक गया है। तो अगले साल जो है हमारा वो बढ़ जाएगा, 10 अरब तक जाएगा, फिर 15 अरब तक जाएगा। और हमने इस साल जो टूरिस्ट वहाँ आएंगे, इस साल 10 लाख आए, अगले साल इंशाल्लाह 15 लाख से क्रॉस करेंगे। तो उन पे भी हम जो है पर हेड कुछ वो लगाएंगे, जिससे भी हमें अरबों रुपए मिलेंगे तो इंशाल्लाह। और इस सबसे बड़ा बात यह है कि हमारा जो दियामर बादशाह डैम बन रहा है, अभी उसके आखिरी मराहिल है, अगले 2-3 सालों में बनना है। हमारा मुतालबा है कि हमें नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें अब इसे मुख्तस करेंगे, तो आने वाला उसमें गिलगित बल्तिस्तान एक बेहतरीन अपना वो कर सकते हैं। हमारा इंशाल्लाह जो ज़रूरियात है वहाँ से हल होंगे। हमने ये फैसला किया कि जो चैनल से नीचे ज़मीन है, जो दासिस है, जो गैर आबाद ज़मीन है, वो आवाम की मलकियत होगा। और उसके अंदर सिकरदू और गिलगित में कुछ लोगों ने अपने अंदाज में तकसीम करके कब्ज़ा किया, लेकिन हुकूमत ने उनको अलॉटमेंट नहीं दिया, उनको मलकियत नहीं दिया। अब उनसे वो उठाकर आवाम उस गाँव के जो बाशिंदे हैं उसमें बराबर तकसीम होंगे। जीबी में मादनियात के शोबे में इतना तवज्जो नहीं दिया गया था। मौजूदा हमारे हुकूमत ने मादनियात में हमने काफ़ी रिफॉर्म भी दिया, और अगले सालों में कोई 150 लीज दिया गया था मुस्तकिल तौर पे। वो सारे लिटिगेशन में थे, कोई 12-13 पे काम हो रहा था। अभी हमने कानून साजी ऐसे किए जहाँ पे मालिकान को भी शामिल किया है। हुकूमत के एसी लेवल पे, डीसी लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे कमेटियाँ रखे। जो भी इन्वेस्टर आएगा उसके इन्वेस्टमेंट के दिफा के लिए सूबाई हुकूमत उनके साथ मुकम्मल ताउन के, जिससे ये बहुत आगे जाएगा। हमारे साथ इस साल जितना तकरीबन 6.5 अरब रुपए हमें सब्सिडी में बढ़ाया, और गंदम हमें 12.5 लाख बोरी मिलते थे, इस साल 15 लाख बोरी आएगा। हमें 3 किलो पर नफरी से बढ़ा के अभी हम 7 किलो दे रहे हैं। तो आने वाले साल अगले अगर महंगाई बढ़ जाते हैं तो फिर उस हिसाब से उनका सब्सिडी भी बढ़ेगा। लेकिन जब हमें NFC में हमारा हिस्सा मिलता है तो फिर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं, जो सब्सिडी की भी ज़रूरत नहीं, हमारे ज़रूरियात हम वहाँ से पूरा कर सकते हैं। जेमस्टोन का इससे पहले कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं थी, अभी हमने पॉलिसी भी बनाया और इनको लीज नहीं किया, वो परमानेंट सिस्टम किया। उनको बहुत कम एरिया देते हैं, जो लीज के लिए एकड़ों के हिसाब से देता है, जेमस्टोन के लिए कम एरिया देता है, और उनमें जो मादनियात आएंगे उनके ऊपर फीसेस भी उस हिसाब से बढ़ाया है। तो आइंदा के लिए इंशाल्लाह मादनियात हमारे पास जो बाकी सूबों में मखसूस है, गिलगित बल्तिस्तान में जो मादनियात अल्लाह ताला ने पैदा किया वो सारे वहाँ पे है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलाके में सियाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दामात किए